آپ لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، عمر آئے، آپ لیٹے رہے، اور آپ نے اپنی پنڈلی نہیں چھپائی۔ جب عثمان آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی بھی چھپا لی۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے جو ارشاد فرمایا، مسلمان بھائیوں سمجھیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ عثمان اس شخصیت کا نام ہے جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ حیا کرتا؟ یہ عثمان کی شخصیت ہے۔ مسلمان بھائیوں، آپ نے پاجامہ پہنا اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں کہ اسی اثنا کے اندر دروازے پہ تو حسن حسین کھڑے تھے، فسادی باغی دروازے کے ذریعے سے نہ آ سکے، پیچھے سے دیوار پھلاند کر باغی اندر داخل ہوئے۔ دیواریں پھلانگنا، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، یہ دشمن صحابہ کا کردار ہے۔ صحابہ کو ماننے والے، اسلام نہیں کسی کو اجازت دیتا کسی کی چار دیواری کو پھلانگنے کے لیے۔ ارے میرا اسلام کیا کہتا ہے؟ میرا دین کہتا ہے اپنے گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جاؤ، اپنے گھر بھی جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ۔ یہ تیرا اور میرا اسلام ہے۔ لیکن آئیے، دشمن باغی، دشمن صحابہ دیواریں پھلانگ کر اندر گئے اور چادر اور چار دیواری کو تار تار کر دیا گیا۔ یہ کردار محمد اور محمد کے صحابہ کے نام ماننے والوں کا نہیں ہوا کرتا۔ اگرچہ آج یہ عمل تیرے ملک کی پولیس بھی کر رہی ہے، تیرے ملک کی ایجنسیاں بھی کر رہی ہیں، تیرے ملک کی فوج بھی کر رہی ہے۔ اپنوں کے خلاف تو نہ کرو، دشمن کے خلاف تو کرنا ہے۔ لیکن آج یہ چادر اور چار دیواری کو تار تار کرنا، یہ دشمن صحابہ کا کردار ہے، یہ صحابہ کے حبداروں کا کردار نہیں۔ باغی پیچھے سے داخل ہوئے اور اندر گئے، جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں، اس باغی نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے قرآن کو ٹھوکر ماری، قرآن کو ٹھوکر ماری۔ قرآن زور سے جا کر دیوار سے لگا اور دیوار سے لگ کر پھر آ کے اسی طرح کھل گیا۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے، میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جو عثمان کا دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے۔ جس کے ہاں عثمان کی عظمت نہیں، جس کے ہاں صحابہ کی عظمت نہیں، اس کے ہاں قرآن کی کوئی عظمت نہیں۔ کیوں؟ قرآن صحابہ کرام کے ایمان کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ سچے مسلمان تھے۔ اولئک ھم الراشدون، وہ ہدایت پر تھے۔ اولئک ھم الفائزون، وہ کامیاب تھے۔ اولئک ھم المفلحون، وہ کامیاب تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ مسلمان بھائی، آج مجھے کہنے دیجئے، جو صحابہ کو مانتا ہے
وہی قرآن کو مانتا ہے، اور جو قرآن کو مانتا ہے وہ صحابہ کو مانتا ہے۔ میں آج ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص صحابہ کا دشمن ہوگا، میرا چیلنج ہے، میرا اعلان ہے، وہ قرآن کو ماننے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگلی بات کہوں گا کہ کوئی دنیا کے اندر مجھے ایک شخص ثابت کر دے، یہ میری باتیں نوٹ کر کے جائیے، اور میں آج ثبوت مانگوں گا آپ سے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہوگا، صحابہ کا بغض ہوگا، وہ کبھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے صحابہ کے دشمن کا کوئی گروہ بھی ہو، ان میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ پھر مجھے کہنا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے۔ سمجھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن خالق لم یزل سے چلا ہے اور میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ میرے اور آپ تک پہنچنے کے 4 واسطے ہیں، 4 واسطے۔ کتنے واسطے ہیں؟ 4 واسطے۔ اور یہ 4 واسطے وہ ہیں، اگر یہ واسطے ہوں گے تو قرآن محفوظ ہوگا، اور اگر یہ واسطے محفوظ نہیں ہوں گے تو قرآن محفوظ۔ یہ بجلی چل رہی ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، ان کا واسطہ ہمارا واپڈا سے ہے۔ راستے کے اندر تار ٹوٹ جائے گی، کوئی ڈی اڑ جائے گی، یہ لائٹ نہیں جلے گی، رابطہ ٹوٹ جائے گا تو یہ روشنی نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کی روشنی ہو، محمد کے فرمان کی روشنی ہو، جب تک یہ 4 واسطوں کا ربط نہیں ہوگا اس وقت تک وہ روشنی نہ قرآن کی آ سکتی ہے، نہ نبی کے فرمان کی آ سکتی ہے۔ وہ 4 واسطے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے رب سے یہ قرآن چلا، اور رب سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچنے کا پہلا واسطہ جبریل امین کا ہے۔ جبریل خدا سے لیتا تھا قرآن اور محمد الرسول اللہ کے پاس قرآن پہنچاتا تھا، یہ پہلا واسطہ ہے۔ دوسرا واسطہ جبریل امین سے قرآن لے کر صحابہ کو پہنچانے کا دوسرا واسطہ محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر ہے، اور تیسرا واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کر علماء امت تک پہنچانے کا تیسرا واسطہ صحابہ کرام کا واسطہ ہے، اور چوتھا واسطہ صحابہ کرام سے قرآن لے کر، دین لے کر عام لوگوں تک پہنچانے کا یہ علماء کا واسطہ ہے۔ یہ علماء کا۔ اور آئیے، میں یہاں میرا موضوع بکھر جائے گا، میں بتانا چاہتا ہوں دنیا نے ان 4 واسطوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ دنیا نے بڑی سازشیں کی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی واسطہ مجروح ہو جائے، ختم ہو جائے، بیکار ہو جائے، کیونکہ ایک واسطہ ٹوٹے گا سارے کا سارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جبریل امین پر سب سے پہلے کفار نے اعتراض کیا، جبریل پر اعتراض کیا۔ پیغمبر کو کہا کرتے تھے وہ تجھ پر وحی لے کے آنے والا فرشتہ نہیں، وہ تو شیطان ہے، وہ فلانا ہے، وہ تو چوری کر سکتا ہے، وہ تو ملاوٹ کر سکتا ہے۔ جبریل امین پر اعتراضات اٹھائے دشمنوں نے۔ اللہ اکبر، میرے پروردگار عالم نے کہا یہ دین میں نے اپنے بندوں تک پہنچانا ہے، میں کسی واسطے کو مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ رب ذوالجلال نے جبریل امین کا دفاع کیا،
فما انہ لقول رسول کریم، لوگو یہ میرا قاصد جو قرآن مجھ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک پہنچانے والا ہے، یہ امین ہے، یہ کریم ہے، یہ قوت والا ہے، ذو العرش المکین، یہ قوت والا ہے۔ شاید کوئی سمجھے اس سے یہ جب لے کے آ رہا ہو اس سے چھین کر کوئی قرآن بدل لے گا، فرمایا نہیں بدل سکتا، یہ قوت والا ہے۔ قرآن نے پہلے واسطے کا دفاع کیا، اس کے بعد دوسرا واسطہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ لوگوں نے محمد رسول اللہ پر اعتراض کرنا چاہا، لیکن مسلمان بھائیوں، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا کردار ایسا تھا کہ دشمن اس پر اعتراض انگلی اٹھا نہیں سکا۔ وجہ کہ میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے پوری دنیا کفر کو، پورے قریش کو جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، او قریشیو، او مکہ میں میری زندگی دیکھنے والو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، 40 سال، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے جھوٹا پایا کہ سچا پایا؟ مسلمان بھائیوں، سب نے بیک زبان ہو کے کہا مررت جرارا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، آپ کو ہر حالت کے اندر ہم نے صادق اور امین پایا ہے۔ تعریف وہ ہوا کرتی ہے جو دشمن کی زبان سے، اپنے تو تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا کردار وہ ہے جس پر دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے، میرے نبی کو صادق اور امین کہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے میرے نبی کو صادق کہا، امین کہہ دیا، اب نبی پر اعتراض کرتے تو کیا کرتے؟ بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے 2 اعتراض کیے۔ کیا کیا؟ یہ نبی مجنوں ہے، پاگل ہے، یا دوسری بات کہی یہ نبی شاعر ہے، وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن۔ قرآن نے کہا نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ مجنوں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا سچا رسول ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے نبی کا دفاع کیا۔ تیسرا واسطہ صحابہ کرام کا تھا، لوگوں نے اس پر بڑی کوششیں کی کہ صحابہ کی ذات کو مجروح قرار دے دیا جائے، صحابہ کے کردار کو مشکوک قرار دے دیا جائے، تاکہ دین سارے کا سارا برباد ہو جائے۔ مسلمان بھائیوں، ہم تک دین پہنچا، خدا کی قسم، محمد کی آبرو، محمد کا دین، میرے پیغمبر کی دین، میرے پیغمبر کے فرمان، میرے پیغمبر کا کردار، میرے پیغمبر کی سنتیں، میرے نبی کے اعمال، آج میرے اور آپ تک ہر چیز محفوظ ہے تو یہ صرف صحابہ کی بدولت ہے۔ آج قرآن ہو بہو اس انداز کے اندر جیسے محمد رسول اللہ پہ اترا تھا اسی طرح آج موجود ہے، یہ کردار صحابہ کرام کا ہے۔ انہوں نے دین اس انداز میں پہنچایا، ایک چیز بھی میرے نبی کی نہیں چھپی، ہر چیز، یہ سارا کا سارا کردار صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام نہ ہوتے ہم تک دین نہ پہنچتا، ہم تک نماز نہ پہنچتی۔ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کچھ لوگ ہمیں کہہ دیا کرتے ہیں مولوی جی اور تانوں صرف صحابہ کرام دا موضوع آندا ہے، اور کوئی موضوع نہیں آتا۔ میں نے کہا، میں کہا کرتا ہوں کہ پاگلو، صحابہ کا مضمون وہ موضوع ہے جو پورے دین کا موضوع ہے، جو پورے دین کا۔ ہاں، آج ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آج ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟
آپ کو پتا ہے عمران خان کو لانے والی کون؟ فوج۔ آج غریبوں پر ظلم و ستم سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عمران کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ پیچھے فوج۔ آج کوئی شخص فوج کے خلاف بولتا ہے، فوج کے خلاف بولتا ہے، اس پر مقدمہ ہوتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں وہ فوج کے خلاف بولتے ہو؟ فوج تو وہ ادارہ ہے جو میرے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے نا؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ میں مانتا ہوں اس پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی کون؟ فوج، محافظ ہے، اور جب تک محافظ بیدار ہوں گے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں گی۔ یاد رکھیے ہر ملک کے لیے فوج ضروری ہے، اور فوج ہوگی تو تیرے میرے ملک کے ادارے محفوظ ہوں گے۔ ہاں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فوج وہ ہے، آپ کے ملک کے بہت سے ادارے ہیں، محکمہ تعلیم ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ انکم ٹیکس ہے، محکمہ بہبود ہے، بہت سے محکمے ہیں، لیکن فوج پورے ملک کے محکموں کی حفاظت کرنے والی ہے، پورے ملک کی حفاظت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف نہ بولو، فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج ہے تو محکمہ تعلیم ہے، فوج ہے محکمہ صحت ہے، فوج ہے محکمہ انکم ٹیکس ہے، سارے ادارے محفوظ ہے اس وقت تک جب تک کہ فوج ہے۔ میں بھی آج کہنا چاہتا ہوں، جیسے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوج ضروری ہے، محمد کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کی فوج موجود ہے۔ صحابہ وہ فوج ہے جو محمد الرسول اللہ کے دینی ادارے کی محافظ ہے۔ صحابہ وہ فوج ہے تو نماز ہے، وہ فوج ہے تو روزہ ہے، وہ فوج ہے تو حج ہے، وہ فوج ہے زکوٰۃ ہے، وہ فوج ہے مدارس ہے، وہ فوج ہے تبلیغ ہے۔ اگر صحابہ ہے تو سب کچھ ہے، اور صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اب انڈیا بدماشی کر رہا ہے اور ہمارے فوجی شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان دیتے ہیں، ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کو سلام پیش کریں۔ لیکن مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان، ایک فوجی ملک کے لیے جان دیتا ہے، شہادت کا جام پیتا ہے، کوئی اٹھ کر اس کو گالی دے دے، آپ سب کو دکھ آئے گا۔ اس نے ملک کے لیے جان دی، تم اس کو گالی دیتے ہو؟ مسلمان بھائیوں، اور آج اگلی بات، کیا ہمارے شہداء سن 65 میں بھی شہید ہوئے، 71 میں بھی شہید ہوئے، میجر عزیز بٹی شہید ہوا، بڑے بڑے ان کو تمغے دیے گئے۔ ارے مرنے والوں کو تمغے کیوں دیتے ہو؟ جو مر گئے ان کو تمغے کیوں دیتے ہو؟ وہ آپ کی فوج کہے گی، آپ کا پاکستان کہے گا، ہم ان کو تمغے اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء پہ ناز کرتے ہیں، ہم اپنے شہداء پہ۔ اگر آج پاکستان کا شہید اس پر تم ناز کر سکتے ہو تو جو محمد کی آبرو کے لیے شہید ہوئے ان پر ناز کیوں نہیں کر سکتے؟ عثمان غنی وہ شہید ہے جس پر ناز کرنا، فخر کرنا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ شہادت عثمان غنی، شان عثمان غنی، دونوں جماعت ہے۔
दोहराए दामाद है, जामिया कुरान है, नारे तकबीर। हम तो आज नारे का जवाब देना भी पसंद नहीं करते, ये हम फख्र कर रहे हैं। शहीदों पर फख्र करो मुसलमानों, शहीदों पर फख्र करो। ये वो शहीद है, अगर वो जाने न देते, खुदा की कसम हमारे सरों पर चोटियां होती, हम ईसाई होते, हम यहूदी होते, हम हिंदू होते, हम सिख होते, मुसलमान कभी ना होते। अगर आज हम कलमा गो हैं तो ये मोहम्मद के सहाबा की बदौलत है मुसलमान भाइयों। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक जो है ये बात कहने की है, हमारे यहाँ सिर्फ हम समझते हैं कि 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन शहीद है, बाकी हम किसी को शहीद मानते नहीं। गलत है ये बात। हम हुसैन को भी शहीद मानते हैं, हम अली को भी शहीद मानते हैं, उस्मान को भी शहीद मानते हैं, उमर फारूक को भी शहीद मानते हैं, और हमारी तो शुहदा की लाइन लगी हुई है, हम तो शहीदों के वारिस हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए कि नहीं हुए? आप शहादत मानते हो? जज़ाकुमुल्लाह। मुझे आज इंसाफ थोड़ा सा मैं बताइए। हुसैन शहीद है, मेरी आंखों का ठंडक है, मेरा नूरे नज़र है, और मेरा तो रूहानी बाप है। मैं तो हुसैन को क्यों नहीं मानूंगा? मेरा तो रूहानी बाप है। मुसलमान भाइयों, मैं आज कहना चाहता हूं, हुसैन शहीद है, और 9-10 2 दिन की छुट्टी है आपके हुकूमत के मुताबिक, है कि नहीं है? 2 दिन की छुट्टी, 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है। मैं कहता हूँ वाकई हक बनता है, शहीदों के दिन मनाओ, हक बनता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हुसैन शहीद है, उसकी शहादत पर छुट्टी है। हुसैन का बाप अली शहीद है, उसकी शहादत पर छुट्टी नहीं। बाप का मकाम बड़ा है या बेटे का? क्यों जी? बाप का मकाम बड़ा है। बाप का मकाम बड़ा है तो क्या बात है कि अली की शहादत पर 21 रमजानुल मुबारक को छुट्टी क्यों नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? हमको अगर गलत बात कहूं ना मानना, अगर सही बात कहूं तो फिर तो तायीद करेंगे ना। 21 रमजानुल मुबारक को हजरत अली की शहादत है, छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उस्मान गनी हुसैन का दोहरा खालू है, हुसैन का दोहरा खालू है। क्या हुसैन की शहादत पर छुट्टी है? उस्मान गनी की शहादत पर 18 ज़िलहज को छुट्टी क्यों नहीं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, हुसैन की शहादत पर छुट्टी है। हुसैन के नाना उमर फारूक की शहादत पर छुट्टी क्यों नहीं? उमर फारूक की शहादत पर 1 मुहर्रमुल हराम को छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, आप कहेंगे अब बात आई, कुछ लोग कह देंगे मौलवी जी हुसैन की शहादत बहुत मजलूम शहादत है। क्यों जी, क्यों मजलूम शहादत है? देखो जी, हुसैन का 3 दिन खाना बंद हुआ, 3 दिन पानी बंद हुआ। मैं मानता हूं हुसैन पर जुल्म हुआ, मजलूम है शहीद, लेकिन उस्मान वो मजलूम शहीद है जिसका 40 दिन पानी बंद रहा, 40 दिन तक खाना बंद रहा। वो मजलूम नजर नहीं आया? उसकी मजलूमियत पर, उसके जुल्म पर हमारा हक क्यों नहीं बनता कि हम उसकी शहादत पर हम आज ये
دعویٰ کر سکے، ہم یہ مطالبہ کر سکے کہ عثمان کے یوم شہادت کو بھی منایا جانا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں، آئیے، میں آج وقت اجازت نہیں دیتا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان کتنا مظلوم شہید ہے۔ آئیے، باغی اندر داخل ہوئے، قرآن کو ٹھوکر ماری، قرآن دیوار سے لگا، واپس آ کے کھل گیا۔ حضرت عثمان کے سر پر لوہے کی لٹ ماری، خون کا پھوارا نکلا، سیدھا قرآن کے اوراق پر جا گرا۔ ہاں، قرآن پر جا گرا۔ یاد رکھیے، شہید بہت ہے، ہر شہید کی گواہی کسی کا احد دے گا، کسی کا بدر دے گا گواہی، لیکن عثمان وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ شان عثمان غنی زندہ باد، عظمت عثمان غنی زندہ باد، عثمان غنی تیری عظمت کو۔ مسلمان بھائیوں، ایک نے آگے بڑھ کر آپ کے سینے پر بیٹھ کر خنجر مارنے شروع کیے، 11 خنجر مارے، زخمی کر دیا۔ ایک اور آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ کے گلا کاٹ دیا، شہادت کا جام پی لیا عثمان غنی نے۔ جب وہ تلوار مارنے لگا، حضرت نائلہ آگے ہوئی، آپ کی بیوی، تلوار لگی، آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ مسلمان بھائیوں، حضرت نائلہ نے اوپر چڑھ کر اعلان کیا کہ لوگوں، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، لیکن باغیوں نے پھر بھی قبضہ رکھا، محاصرہ رکھا، لوگ آتے رہے۔ مسلمان بھائیوں، میں وقت اجازت نہیں دیتا، حضرت عثمان غنی کی میت 3 دن تک پڑی رہی، جنازہ اٹھانے کی اجازت، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، 3 دن پڑی رہی۔ تیسرے دن حضرت ام حبیبہ، میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ،